رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. افانت تسمع الصم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تہدی العمی یا راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین اور اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں ہے، فإما نذهبن بک پس یا تو ہم لے جائیں گے آپ کو، فإنا منهم منتقمون پھر بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او نرینک الذی وعدناہم یا ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، فإنا علیہم مقتدرون پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، فاستمسک بالذی اوحی الیک پس آپ مضبوطی سے پکڑیے اس کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف، انک علی صراط مستقیم بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، وإنہ لذکر لک ولقومک اور بے شک قرآن مجید شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وسوف تسألون اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اور سوال کیجئے ان سے جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے علاوہ بھی معبود، یعبدون جن کی عبادت کی جائے گی۔ ماقبل کے رکوع میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق اعتراض ذکر فرمایا اور اس کے جواب ذکر فرمائے۔ پھر اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ رحمان کا ذکر چھوڑ کر یعنی اللہ کی یاد چھوڑ کر یا قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں تو فرمایا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب انسان رحمان سے دور ہو جائے، شیطان کے قریب ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ پھر اللہ نے روز محشر اس گمراہ شخص اور شیطان کے بیچ میں ہونے والی باتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ روز محشر شیطان کو دیکھ کر یہ شخص کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی اور تو میرے قریب بھی نہ آیا ہوتا، لیکن اللہ فرما رہے اس دن کی ندامت اور افسوس کا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آج کی آیات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا مضمون ہے۔ آپ علیہ السلام بار بار جب دعوت دیتے اور جواب انکار میں آتا تو حضور علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہو جاتے، پریشان ہونے لگتے کہ آخر میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی، کیا میری بات کے اندر میرے کلمہ کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد اور شک ہے یا میرے پہنچانے میں کوئی کمی ہے؟ تو اللہ پاک ایسے حالات کے اندر آیات اتار کر جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ آج کی آیات میں بھی تسلی ہی کا مضمون ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، یعنی آپ کے سامنے یہ ابو جہل عتبہ شیبہ جتنے موجود ہیں، یوں سمجھ لیجئے
جیسے کانوں کا بہرا شخص کسی کی آواز کو نہیں سن پاتا، ایسے یہ روحانی اعتبار سے بہرے ہو چکے ہیں، حق کی آواز انہیں نہیں پہنچتی۔ او تہدی العمیہ، یا کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، راستہ دکھا سکتے ہیں کسی نابینا کو؟ فرمایا جس طرح جس کی آنکھیں نہ ہوں وہ خود راستہ دیکھ کر چل نہیں سکتا بغیر سہارے اور رہنمائی کے، ایسے ہی فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کی ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں لیکن یہ دل کے نابینا ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ان کمینوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اسی طرح اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں پڑ چکا ہے، یعنی جس کا مقدر گمراہی بن چکی، اور یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات، اس کا مقدر کھلی گمراہی بن چکی ہے اور کس کے لیے ابھی تک ہدایت کا راستہ اور سامان باقی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب اللہ کی ذات جان لیتی ہے کہ یہ شخص اب سیدھے راستے پہ آنے والا نہیں، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے لیے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں اسی کی طرف اشارہ موجود ہے، یعنی جو شخص اللہ کے کاغذوں میں پکا گمراہ ٹھہر چکا، یعنی میرے محبوب آپ اس کو راستے میں لانا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی سنا دیا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اللہ جسے سیدھا راستہ دکھائے تو اسباب اس کے بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات دنیا میں موجود ہیں، کسی جانور سے سبق لے کر کسی نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور سیدھے راستے کو اختیار کر لیا، کسی جو ہے معمولی سے واقعے کو بنیاد بنا کر کسی نے راستہ جو ہے سیدھا اپنا لیا، ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ لیکن یہ جانور یا انسان یا پیغمبر یا ولی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں جسے اللہ ہدایت دینا چاہے۔ تو اس لیے فرمایا میرے محبوب جو شخص کلی گمراہی میں جا چکا، کیا آپ اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں؟ یعنی ہے تو یہ سوال، لیکن یہ سوال انکاری ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں میرے محبوب یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ بار بار جائیں گے لیکن ان بدبختوں نے کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں پھر کلمہ پہنچانا چھوڑ دوں؟ تو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے پہنچانا، منوانا آپ کا کام نہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، یہ کام آپ نے نہیں چھوڑنا، آگے منوانا آپ کے بس میں نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، وہ مجھ رب پر چھوڑ دیجئے۔ اور میری بات فرمایا آپ کے بار بار سمجھانے پر اگر یہ سمجھتے نہیں تو آپ اس بات میں بھی پریشان نہ ہو کہ ادھر میں اللہ کا محبوب میرے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو جنت میں پہنچاؤں گا اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں پہنچاؤں گا، اور یہ بدبخت مجھے مانتے بھی نہیں اور یہ عیاشیاں کرتے چلے جا رہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں، گرفت نہیں۔ آج بھی کبھی کبھی ہم کسی گمراہ شخص کو دیکھتے ہیں جی کہ روزمرہ اسے ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اسے مواقع ملتے جا رہے ہیں، تو کبھی کبھی پریشان ہونے لگتے ہیں کہیں یہ شخص سیدھے راستے پر تو نہیں ہے، اللہ کیوں اسے موقع دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے دنیا میں کسی کو ڈھیل مل جانا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کس کی زندگی میں اللہ کا قرآن موجود ہے، کس کی روزمرہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں قرآن و سنت موجود ہے، وہ مجھے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جسے بظاہر میں ہم سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں قرآن و سنت نہیں ہے، وہ گمراہ شخص ہے۔ صرف ڈھیل کو دیکھ کر ہم نے کبھی جو ہے اپنے آپ کو بدگمانی میں نہیں رکھنا جی۔ تو اللہ فرمائے میرے محبوب ان کی یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ کب پکڑیں گے، فرمایا میں نے انہیں ضرور پکڑنا ہے۔ اب اس کی صورتیں دو ہی ہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے ہمارے پاس آنے کا وقت ہو جائے گا، ہم بلا لیں گے، اور آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہم ان سے انتقام لیں گے۔ تو بہت سارے کافروں سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد انتقام لیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کمینوں کو جو ہے انجام تک پہنچائیں گے، جیسے بدر کے اندر ابو جہل عتبہ شیبہ سارے مارے گئے، اور اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا سب کو اٹھا کر جو ہے کنویں کے اندر، پرانے کنویں کے اندر ڈال دو، گڑھے میں ڈال دو۔ تو فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ،
یہ عذاب کی دو صورتیں، فرمایا یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، یعنی آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ان سے انتقام لے لیں گے، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جس کا ہم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہاری سزا یہ ہے، دنیا میں بھی ذلت آخرت میں بھی، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم آپ کو دنیا میں دکھائیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کریں گے، اور فرمائیں گے ہمارے لیے مشکل نہیں۔ بس اوقات انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، سمجھتا ہے کون پکڑے گا مجھے، میری سزا کون مجھے دے گا۔ اللہ فرمانے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، مجرموں پر ہمیں پوری قدرت اور دسترس حاصل ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے محبوب آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ دینی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیے اور آپ تسلی رکھیے، انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جملہ قابل غور ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے سیدھے راستے پر ہونے میں کوئی شک ہی، تو اللہ پاک پھر کیوں فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم کی قلت اور کثرت سے حق اور ناحق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی مٹھی بھر جماعت تھی، اور خصوصاً مکی دور میں 13 سالوں کے اندر 100 کے قریب بھی تعداد نہیں پہنچی، 40 کے دائرے تعداد ہے۔ اب 13 سال میں حضور کے ساتھ 40 لوگ، اور دوسری طرف سارے کفار مکہ، طائف اور دائیں بائیں کے کافر سارے اربوں میں موجود۔ آپ کو یہی کہا کرتے تھے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ صرف یہ درجن بھر لوگ ہی ہوں گے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کثرت نظر آتی ہے 80%، 90% لوگ جس کے ساتھ کھڑے وہ حق پر ہے۔ وہی کثرت جو ہے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس کو دلیل بنائیں گے تو پھر تو حضور کے پاس کثرت نہیں ہے۔ حضور کی تو پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں 1.25 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، جبکہ اس وقت دنیا کے جو ہے کل انسان وہ اربوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف 1.25 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔ تو کیا معذرت ہے اس تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر ہم کہہ دیں کہ حضور حق پر نہیں؟ اللہ فرمانے میرے محبوب تعداد آپ کے ساتھ کم ہے لیکن آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ آپ کے جو ہے مخالف جو اتنی بڑی پارٹی کھڑی ہے 70% والی، یہ حق پر نہیں ہے۔ فرمایا انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے میرے محبوب ہم نے جو قرآن آپ کو دیا ہے یہ عزت اور شرف کا ذریعہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے۔ سابقہ نبیوں کو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے جن کو نبی نہیں بنایا ان پر کوئی کتاب نہیں اتری، تو جنہیں اللہ نے کتابیں عطا کی وہ باقی انسانیت سے عطا، پھر باقی نبیوں کو اللہ نے کتابیں اگر دی ہیں تو وہ صرف کتاب ہے، اور حضور کو جو کتاب دی ہے وہ کلام الہی ہے، تو اس اعتبار سے حضور کے برابر عزت کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی ہے۔ تو یہی بات فرمائی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک قرآن شرف کا ذریعہ ہے۔ یہاں ذکر کا معنی نصیحت نہیں ہے، یہاں ذکر کا معنی شرف اور عزت ہے، کہ بے شک قرآن مجید عزت کا ذریعہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ ہم قرآن والے ہیں، لیکن آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قرآن دے کر میں نے عزت دی ہے، لیکن میرے پاس جب قیامت میں آؤ گے تو میں تم سے پوچھوں گا، تم سے سوال بھی کیا جائے گا اس قرآن کو پڑھا کتنا تھا، اس پہ عمل کتنا کیا تھا، اسے سمجھا کتنا تھا۔ اور آگے آخری آیت کریمہ میں اس رکوع کے اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کا۔ فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجئے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا پیغمبر بنا کر، یعنی سابقہ تمام انبیاء سے پوچھ لیجئے۔ اب حالانکہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تشریف لائے تو سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی اور پیغمبر زندہ، اور وہ بھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ تو پھر اللہ یہ جو فرمائے آپ ان سے پوچھ لیجئے، کیا مطلب ہے؟
مفسرین نے لکھا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ خطاب حضور علیہ السلام کے واسطہ سے یہود اور نصارہ کو ہے. نصارہ جو کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہود جو کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. تو اللہ فرمانے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دینا کہ حضرت عیسیٰ کا دین ہی پڑھ لیں، حضرت موسیٰ کا دین ہی پڑھ لیں. کیا اس کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز تھی؟ یقیناً حضرت موسیٰ کے دین میں تورات میں یہ موجود نہیں، حضرت عیسیٰ کے دین انجیل میں یہ موجود نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو اپنے آپ کو نصارہ اور یہود کہنا چھوڑ دیں اور یا جو ہے حق پر ہونے کا دعویٰ ہی چھوڑ دیں. تو فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پوچھ لیجیے ان سے جن کو ہم نے بھیجا من قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے. اور ایک معنی اس کا طبقات ابن سعد کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کریمہ پر عمل ہوا ہے معراج کی شب مسجد الاقصیٰ کے اندر، جب اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا، آپ نے امامت فرمائی اور نماز پڑھا لینے کے بعد آپ نے ان نبیوں سے سوال کیا تھا کیا تمہارے دین کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی جائز تھی؟ باقاعدہ روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. تو سارے انبیاء نے مل کر کہا تھا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہی بات اس آیت میں موجود ہے کہ فرمایا آپ انبیاء سے پوچھ لیجیے اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنایا ہے رحمان کے علاوہ بھی آلہۃ کوئی معبود یعبدون جس کی عبادت کی جائے؟ تو جواب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے کسی بھی دین میں نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضور کے دین تک اللہ پاک ہمیں اسی صحیح دین کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے.